موپاسا کی کہانی۔ ہمیشہ دروازہ بھیڑ لو۔ چاروں گلاس نصف سے زیادہ بھرے ہوئے تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ مہمان گویا چھک گئے تھے۔ ان کی گفتگو اب مستانہ انداز اختیار کر چلی تھی۔ اب وہ جواب کا انتظار کیے بغیر بکے جا رہے تھے۔ اپنے دماغ اور شکم کے سوا ان کو کسی اور بات کی فکر نہ تھی۔ آوازیں تیز تر ہوتی گئیں، اشاروں میں زندہ دلی پائی جانے لگی اور آنکھیں چمکنے لگیں۔ یہ بڈھے کنواروں کا ڈنر تھا۔ 20 برس قبل ان لوگوں نے اس کا افتتاح کیا اور اس کلب کا نام ناقد خدا رکھ لیا تھا۔ بنیادی تقریب کے وقت اس کے 14 ممبر تھے، جنہوں نے شادی نہ کرنے کا مستقل عہد کیا تھا۔ ان میں سے اب صرف 4 رہ گئے تھے، 3 مر چکے تھے اور باقی 7 نے شادیاں کر لی تھیں۔ بقیہ 4 اپنے ارادوں پر قائم رہے اور حتی الامکان وہ ان تمام اصولوں کو برتتے رہے تھے جو کہ ابتدا ہی میں کلب کا لائحہ عمل قرار دے دیے گئے تھے۔ ہاتھ میں ہاتھ دے کر ان لوگوں نے قسم کھائی تھی کہ وہ ہر عورت کو اچھے رستے سے ہٹائیں گے اور اپنی اغوائی توجہ زیادہ تر اپنے دوستوں کی بیویوں، خصوصاً گہرے دوستوں کی بیویوں کی جانب مبذول کریں گے۔ یہی وجہ تھی کہ جب کوئی اس جماعت سے اپنا گھر بسانے کے لیے الگ ہوتا تو وہ اپنے دوستوں سے کوشش کر کے کوئی نہ کوئی جھگڑا کر لیتا تاکہ دوستانہ تعلقات منقطع ہو جائیں۔ علاوہ اس کے ان کے معاہدے میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ وہ ہر ڈنر میں اپنی تازہ اور آخری فتوحات کا ذکر کیا کریں گے۔ اپنے اصول کے تحت میں یہ لوگ عورتوں کو کلیتاً حقیر اور جانور کے برابر سمجھتے اور بلا امتیاز ان کے وجود کو خواہشات نفسانی کے حصول کا ایک ذریعہ تصور کرتے۔ وہ ہر وقت اپنے دیوتا شوپنہار کا گیت گاتے، جس نے اپنے ایک مشہور مضمون عورت میں ان پر تبصرہ کیا تھا۔ ان کی تمنا یہ تھی کہ ایک ایسا قلعہ آباد کیا جاتا جس میں عورتوں کی منڈی ہوتی اور ان دکانوں کے میز پوش پر عورت ایک دائمی بچہ ہے چھپا ہوتا اور اس کے نیچے یہ لکھا ہوتا عورت ایک بیمار بچہ ہے اور اپنی طفولیت کے باوجود بھی 12 گنا زیادہ ناپاک۔ ان خیالات کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کو عورت سے اصولی نفرت تھی۔ وہ ہر وقت عورتوں کی ہی فکر میں رہتے۔ ان کی کل نفسانی خواہشیں اور تمام کوششیں عورتوں کی عصمت کی متاع لوٹنے میں صرف ہوتی۔ شادی شدہ لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے اور انہیں بڈھے دولہے کہا کرتے، مگر ساتھ ہی ساتھ ان سے ڈرتے بھی تھے۔ شیمپئن کی تیز ادائیں دماغ کو گرما چکی تھیں اور وہ وقت آ گیا تھا کہ وہ اپنے کنوار پن کے تجربات کا بیان شروع کر دیں۔ یہ پیرانے ناقد خدا کافی بڈھے ہو چکے تھے اور جوں جوں ان کی عمریں زیادہ ہوتی جاتی تھیں ان کی قسمت کا ستارہ اور بھی چمکتا جاتا تھا اور ان کی محبت کی داستانیں اور بھی مزیدار ہوتی جاتی تھیں۔ گزشتہ ماہ میں ان میں سے ہر ایک نے روزانہ ایک عورت سے معاشقانہ اور دلیرانہ برتاؤ کیا تھا، اور وہ عورتیں کیسی تھیں؟ بہت ہی کم سن، نہایت ہی شریف، بے انتہا امیر اور حد درجہ حسین۔ جبکہ سب اپنا اپنا قصہ سنا چکے تو ایک نے یوں کہا، اب جب کہ ہم اپنے اپنے کارناموں کے ترکش خالی کر چکے، میں تمہیں اپنا ایک نرالا تجربہ سناتا ہوں۔ یہ میرا آخری تجربہ نہیں ہے، بلکہ میرا پہلا حملہ، میری زندگی کا پہلا کامیاب حملہ، میری پہلی افتاد۔ زہرا کے آغوش ناز میں یہ افتاد ضرور ایک اخلاقی افتاد تھی۔ ہاں، یہ یاد رہے کہ میں تم سے اپنا پہلا کیا کہوں تجربہ نہیں بیان کر رہا ہوں، ہرگز نہیں۔ خاردار جھاڑی کا پہلا الجھاؤ، میں استعاروں میں بول رہا ہوں، کچھ مزیدار نہیں ہوتا۔ عموماً یہ تجربہ ناخوشگوار ہوتا ہے، انجام کے بعد شرم دامنگیر ہوتی ہے اور مزیدار تخیل میں کمی ہو جاتی ہے اور نامردی اور افسوس کا ایک مبہم غیر مرئی احساس ہونے لگتا ہے۔ کارنامہ محبت کا پہلا تجربہ انسانی زندگی میں عموماً لذت بخش نہیں ہوتا، حالانکہ ہم کسی ایسی چیز کے جس میں نازک اور صاف ستھری ادائیں جلوہ فگن ہوں خواب دیکھتے ہیں۔ اس تجربے میں جسمانی لذت کا فقدان اور اخلاقی اور روحانی ذلت کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ حس ٹھیک ویسی ہی ہوتی ہے جیسی کسی شخص کے ہاتھ میں کوئی رقیق لیسدار چیز لپٹ جائے اور وہ اسے دھو کر صاف کرنے کی جلدی کرے۔ حالانکہ اس کیفیت سے نجات پانے کے لیے وہ کتنا ہی اپنا ہاتھ گھسے، مگر وہ جذباتی احساس قائم رہتا ہے۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان رفتہ رفتہ اس کا عادی ہو جاتا ہے۔ مجھ کو افسوس ہے کہ میں نیچر کو ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی تخلیق میں اپنی رائے سے آگاہ نہیں کر سکتا تھا۔ میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں کیا مشورہ دیتا، لیکن جیسا کہ مشہور فلسفی جان اسٹوارٹ مل کا خیال ہے، میں ان جنسی تعلقات کا کچھ اور طریقہ ایجاد کرتا، کوئی آسان اور شاعرانہ اصول وصل منضبط کرتا۔ اس سے زیادہ شاعرانہ اور اچھوتا میرا خیال ہے کہ نیچر کا یہ جنسی طریقہ وصل عامیانہ اور غیر شاعرانہ ہے۔ خیر، تو میں اپنی پہلی دنیا دار عورت کی کہانی سنا رہا تھا، سماج کی اس عورت کا جس نے مجھ سے پہلے اظہار عشق کیا،
نہیں نہیں، مجھے یہ کہنا چاہیے کہ دنیا کی اس پہلی عورت کا جس نے مجھ پر فتح پائی، کیونکہ اول تو ہم ہی پر قبضہ کیا جاتا ہے، پھر بات کو، خیر یہ دوسری بات ہے۔ یہ عورت میری ماں کی دوست تھی اور ہر طرح سے مزیدار۔ ایسی عورتیں صرف اپنی حماقت کی وجہ سے پارسا بنی رہتی ہیں، مگر جب وہ عشق میں مبتلا ہو جاتی ہیں تو ان کا انہماک جنون کی حد تک پہنچ جاتا ہے، پھر بات کو ہمارے سر ان کے خراب کرنے کا الزام رکھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ان کے اصول سے تو ہمیشہ شکاری سے پہلے خرگوش ہی ابتدا کرتا ہے۔ ظاہر میں تو وہ اپنی انگلیاں بھی ہمارے نزدیک نہیں رکھنا چاہتی لیکن پھر بھی رکھتی ہیں، اور آخر وہ ہمارے ساتھ جو چاہتی ہیں کر گزرتی ہیں، اور اس چالاکی سے کہ کچھ پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس پر ترا یہ کہ پھر ہم پر ہی ان کو خراب، ذلیل اور کیا کچھ نہیں کرنے کا الزام تھوپا جاتا ہے۔ تو اس عورت کی یہ دلی خواہش تھی کہ میں اسے نیچا دکھا دوں۔ اس کی عمر کوئی 35 برس کی ہوگی اور میں مشکل سے 22 سال کا تھا۔ اس کو خراب کرنے کا مجھ کو اتنا بھی خیال نہ تھا جتنا کہ ایک زاہد خشک بننے کا۔ میں ایک دن اس کے ہاں ملنے کو گیا۔ میں ابھی اس کے لباس کو تعجب کی نظروں سے دیکھ ہی رہا تھا، کیونکہ وہ صرف ایک صبح کی اوڑھنے کی چادر میں لپٹی ہوئی تھی، جس سے اس کا سارا جسم ایسا کھلا ہوا تھا جیسا کہ عبادت کی گھنٹیاں بجنے کے وقت گرجا کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ کہ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور اسے دبایا سمجھیے اس طرح دبایا جیسا کہ موقع اور وقت کا تقاضا تھا، اور نہایت رسیلی مگر درد آمیز آواز میں، ایسی آواز میں بولی جو کہ قلب کی گہرائی سے نکلتی ہے، بچے مجھے اس طرح تو نہ گھور۔ میں ٹماٹر کی طرح لال ہو گیا اور غیر معمولی طور پر گھبرا گیا۔ میں بھاگنے والا ہی تھا کہ اس نے میرا ہاتھ مضبوط پکڑ لیا اور اپنی ابھری ہوئی چھاتی پر رکھ کر بولی، ذرا دیکھو تو صحیح میرا قلب کیسا دھڑک رہا ہے۔ ہاں وہ دھڑک رہا تھا، اور میں نے سمجھ بھی لیا کہ کیوں، لیکن میری سمجھ میں اس وقت کچھ نہ آیا کہ کیا کروں۔ ہاں، اس واقعے کے بعد میں بہت ہی بدل گیا ہوں۔ میں وہاں عجیب حیرت قضائی سے کھڑا تھا۔ میرا ایک ہاتھ تو اس کی نرم چھاتی پر تھا اور دوسرے میں اپنی ٹوپی سنبھالے ہوئے تھا اور اس کی جانب ایک احمقانہ ہنسی کے ساتھ دیکھ رہا تھا، بزدلانہ اور خوف آلودہ ہنسی کے ساتھ۔ اتنے میں وہ پیچھے ہٹی اور غصے کی آواز میں بولی، نوجوان آدمی، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم بڑے بد تہذیب ہو۔ معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری نشو و نما بری طرح ہوئی ہے۔ تم یقین جانو میں نے اپنا ہاتھ فوراً ہٹا لیا، ہنسنا موقوف کر دیا اور چند معانی کے الفاظ کہہ کر اور رخصت لے کر چل دیا۔ میں گویا پاگل ہو گیا تھا۔ اب میں پھنس چکا تھا۔ میں اس کا خواب دیکھنے لگا، اس کو ایک دل پذیر اور قابل پرستش ہستی سمجھنے لگا۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ میں اسے چاہتا ہوں، گویا میں ہمیشہ سے اس کے عشق میں مبتلا ہوں۔ میں اسے حاصل کرنے اور مستقل طور پر اس سے ملنے کا وسیلہ ڈھونڈنے لگا۔ جبکہ میں نے دوسری بار اسے دیکھا تو وہ مسکرائی، ایسے لطیف اور توبہ شکن انداز میں جیسا کہ ایک ایکٹریس پردے کی آڑ سے مسکراتی ہے۔ اس تبسم نے مجھ پر بجلی گرا دی اور مجھے آپے سے باہر کر دیا۔ رسم ظاہری کے تحت اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا، لیکن ایک خاص انداز کے ساتھ میرے ہاتھ کو دبا کر۔ اس دن سے میری محبت کا رنگ اور بھی گہرا ہو گیا اور میں واقعی اسے پیار کرنے لگا۔ لیکن ترا یہ کہ بعد کو اس نے مجھ پر یہ الزام لگایا کہ میں نے اسے برباد کیا، اور اس پر عجیب و غریب چالاکی اور عیاری سے، اعلیٰ درجے کی چالاکی سے، ریاضی دان کے استقلال سے اور جنگلی وحشیوں کی مکاری سے قبضہ کر کے اسے خراب کیا۔ اب مجھے ایک امر کی سخت تشویش ہو گئی۔ آخر میری مراد کیوں کر بر آئے؟ میں اپنے عزیزوں کے ساتھ رہتا تھا اور اس امر میں میرے لوگ بہت ہی سخت تھے، اور مجھ میں جرأت نہ تھی کہ دن دہاڑے میں ایک عورت کو اپنے بازو پر سنبھالے ہوئے کسی ہوٹل میں چلا جاتا۔ میں تو کسی سے اس امر میں مشورہ بھی نہ کر سکتا تھا۔ میرے حسین معشوق نے مذاق میں اکثر یہ بھی کہہ دیا کہ ہر نوجوان آدمی کو کسی نہ کسی جگہ اپنے لیے ایک خاص کمرہ گھر سے الگ تھلگ ضرور رکھنا چاہیے۔ ہم پیرس میں رہتے تھے اور یہ اشارہ ایک قسم کا الہام تھا۔ میں نے ایک کمرہ کرائے پر لے لیا اور وہ وہاں پہنچ گئی۔ نومبر کی کوئی تاریخ تھی۔ میں اس کو آنے سے روک دیتا کیونکہ مکان میں چمنی خراب ہونے کی وجہ سے آتش دان روشن نہیں ہو سکتا تھا۔ جس دن وہ پہنچ گئی اس کے قبل ایک شام کو میں نے مالک مکان سے، جو کہ ایک پرانا دکاندار تھا، چمنی کو صاف کرا دینے کے لیے کہا تھا، اور اس نے 2-1 دن میں چمنی کو درست کرا دینے کا فیصلہ بھی کیا تھا۔ وہ جوں ہی پہنچی میں نے اس سے کہا کہ یہاں آگ نہیں ہے، چمنی خراب ہے اور دھوئیں سے بند ہو گئی ہے۔ اس نے گویا میری بات بھی نہیں سنی اور بولی کہ کوئی حرج نہیں، میرے پاس ہے۔ اور جب کہ میں اسے تعجب کی نگاہ سے دیکھنے لگا وہ یک بیک رک گئی اور پھر بولی، میں نہیں جانتی کہ میں کیا بک رہی ہوں، میں پاگل ہو رہی ہوں، میرا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ میں یہ کیا بک رہی ہوں، میں یہاں آئی ہی کیوں؟ ہائے، میں کیسی مصیبت میں پھنسی
کس قدر شرم کی بات ہے، کس قدر شرم! اور وہ یوں ہی سسکتی ہوئی میری گود میں آ پڑی۔ میں نے خیال کیا کہ وہ واقعی اپنی حرکت پر نادم ہے، اور میں نے دل میں قسم کھا لی کہ میں اس کی عزت کروں گا، مگر وہ میرے قدموں میں گر کر آہیں بھر کر کہنے لگی، آخر کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں تم کو پیار کرتی ہوں، تم پر مرتی ہوں، تم میرے فاتح ہو، تم نے مجھ پر جادو کر دیا ہے۔ میں نے خیال کیا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ میں اپنے کو مرد ثابت کروں، لیکن وہ کانپ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور دوڑ کر کپڑوں کی الماری کے پیچھے چھپ گئی اور بولی، خدایا میری طرف نہ دیکھو، نہیں نہیں، مجھے گھورو مت، کاش تم مجھ کو نہ دیکھتے، کاش ہم اندھیرے میں ہوتے، مجھے روشنی میں شرم معلوم ہوتی ہے، کیا یہ تم نہیں سوچ سکتے؟ آہ، یہ روشنی، یہ روشنی! میں نے کھڑکی کی جانب لپک کر باہر کی جھلملیاں بند کر دیں، پردے گرا دیے اور ایک کوٹ کھڑکی کی سوراخ میں جہاں سے روشنی کی شعاعیں کمرے کے اندر آ رہی تھیں رکھ دیا۔ اب اندھیرا تھا اور میں ہاتھوں سے ٹٹولتا ہوا تاکہ ٹھوکر کھا کر کرسی وغیرہ پر نہ گر پڑوں، دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اسے ڈھونڈنے لگا اور آخر پا گیا۔ ہم دونوں کے لیے یہ نرالی سیر تھی۔ ہاتھ میں ہاتھ دیے اندھیرے میں ٹٹولتے ہوئے ہم اس گوشے کی طرف بڑھے جہاں پر صوفہ تھا۔ یہ راہ سیدھی نہ تھی، سب کے پہلے میں آتش دان سے ٹکرایا، اس کے بعد ایک الماری سے، تب کہیں جا کر ہم اپنی جگہ پر پہنچے۔ آخر پہنچے، بیٹھتے ہی میں سب کچھ بھول گیا اور ہم ایک دوسرے کی آغوش میں قریب قریب سو گئے۔ اب میں گویا خواب دیکھ رہا تھا، اور خواب میں ہی مجھے محسوس ہوا کہ کوئی مجھے پکار رہا ہے اور مجھ سے مدد مانگ رہا ہے۔ پھر جیسے مجھے ایک گھونسا لگا اور میری آنکھ کھل گئی۔ آہ! غروب ہونے والا آفتاب اپنی سرخ اور چمکیلی شعاعیں جلوں میں لیے ہوئے دروازے کی راہ سے، جو کہ دونوں پٹ کھلے ہوئے تھا، کمرے کو پوری طرح سے روشن کر رہا تھا، گویا کہ ہم کو کنکھیوں سے گھور رہا تھا اور اپنی شعاعوں سے ہم دونوں کو جگمگا رہا تھا۔ میری معشوقہ اس چکا چوند میں چیخ رہی تھی، بگڑ رہی تھی اور اینٹ رہی تھی، اور اپنے ہاتھ اور پیر دونوں سے کوشش کر کے صوفے کے نیچے گھسنا چاہتی تھی، مگر نہ گھس سکتی تھی۔ کمرے کے بیچ میں مالک مکان، دربان اور چمنی صاف کرنے والا، جو کہ آبنوس کا کندہ بنا ہوا تھا، کھڑے ہوئے ہم دونوں کو عجیب طرح گھور رہے تھے۔ میں غصے میں ان سب کا گلا دبا دینے کو کھڑا ہو گیا اور چیخ کر بولا، دور رہو کمبختوں، یہ ہمارے کمرے میں تم کیا کر رہے ہو؟ چمنی صاف کرنے والا ہنسا اور اپنے برش کو زمین پر گرا دیا۔ دربان ایسا معلوم ہوا کہ کپڑے پھاڑ کر نکل بھاگے، اور مالک مکان تھر تھرا کر بولا، لیکن جناب میں چمنی کے بارے میں، چمنی جو کہ جہنم میں جاؤ، میں چیخ کر بولا۔ وہ اپنی ٹوپی کو سر سے اتار کر، جو کہ بدحواسی میں وہ پہنے ہی ہوئے تھا، سلام کرتے ہوئے نہایت متانت سے بولا، معاف کیجیے، اگر میں جانتا کہ آپ مشغول ہیں تو اس وقت خلل انداز نہ ہوتا اور ہرگز یہاں نہ آتا۔ دربان نے کہا کہ آپ باہر گئے ہوئے ہیں، خدایا معاف کیجیے، اور یہ کہتے ہوئے سب باہر چلے گئے۔ اس دن سے آج تک میں نے کبھی محض پردہ گرانے پر بس نہیں کی، بلکہ ہمیشہ دروازہ پہلے بند کر لیا کرتا ہوں۔